أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. حضرات، سورۃ ممتحنہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا ہوا تھا، جو صلح حدیبیہ کے نام سے معروف تھا، تو اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی، جس خلاف ورزی کی وجہ سے وہ معاہدہ ختم ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خفیہ طور پر چند خاص لوگوں کو بلا کر ان سے میٹنگ کی اور ان سے یہی کہا کہ اب لڑائی کی تیاری کرو، ہم نے اب کفار مکہ پر حملہ کرنا ہے۔ خفیہ تیاری شروع ہوئی۔ ایک صحابی ہیں حاطب بن ابی بلتع، یہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بدر میں بھی شریک ہوئے، بدری صحابی ہیں، صلح حدیبیہ میں بھی تھے۔ انہوں نے ایک خط لکھا، خفیہ خط لکھ کر ایک عورت جو قریش کی لونڈی تھی، وہ کسی سلسلے میں مدینے آئی ہوئی تھی، جب وہ واپس جانے لگی، حاطب بن ابی بلتع نے ایک خط، خفیہ خط لکھ کر اس کو دے دیا اور کہا کہ یہ قریش تک پہنچا دینا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ ایک بہت بڑی خیانت تھی، نبی کی بات جو آپ خفیہ رکھنا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ اس خبر سے ان کو اندھا رکھ۔ انہوں نے خط لکھ کر اس عورت کو دیا اور اس کو کچھ پیسے بھی دیے کہ تم وہاں پہنچا دیں۔ یہ عورت چل پڑی، ادھر سے اللہ رب العالمین نے یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی کہ یہ ایسا ایسا کیا ہے اور خط جا رہا ہے اس عورت کے پاس ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ عالم الغیب نہیں تھے، تو آپ نے سیدنا علی، سیدنا مقداد، سیدنا زبیر، ان کو تیار کیا اور ان سے کہا کہ فوراً جاؤ اور روضہ خاخ مدینے کے قریبی تھوڑے سے فاصلے پر، وہاں تم کو وہ عورت ملے گی۔ اللہ اکبر! یعنی عرش والے نے وہ خبر دی، اس میں یہ تک بتا دیا کہ جاتے جاتے جب تم وہاں پہنچو گے تو وہ خاک پر ہوگی۔ صحیح اندازہ، یہ فوراً تیزی سے چلے اور اس تک پہنچ گئے۔ واقعی اس مقام پر جو خاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہاں پر وہ عورت موجود تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا کہ وہ خط دے دو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر وہ خط دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کر دینا اس کو. جاسوسی کی بہت بھیانک سزا ہے. جاسوسی کو کوئی نہیں پسند کرتا. تو سیدنا علی نے اس سے کہا کہ یہ جو ورقہ ہے دے دو. پہلے انکار کیا, نہیں دے رہی تھی. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت بھی تھے, جب سختی پر آتے تھے, سختی کے موقع پر سختی اختیار کرتے تھے. کہا کہ تجھے ننگا کر دیں گے, نکال کے دو فوراً. ڈر گئی اور اس نے اپنی چٹیا سے اپنے بالوں سے اندر کہیں چھپا کے رکھا تھا, وہ نکال کے دے دیا. تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا, لیکن خط نہیں, اس کو لے کر آئے, مدینے تک لائے. اور وہ خط بھی, تو اس میں حاطب بن ابی بلتع کا نام لکھا تھا. آپ نے سیدنا حاطب بن ابی بلتع ان کو مخاطب کر کے کہا, فرمایا کہ حاطب یہ کیا ہے, یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, میرے بارے میں, میرے امر میں جلدی مت کیجیے. میں نے کفر اور ارتداد کی بنا پر یہ نہیں کیا. صرف ایک وجہ ہے, وہ یہ کہ جتنے یہاں مہاجرین ہیں, اچھا یہ مہاجر صحابی بھی ہیں, جتنے مہاجرین یہاں ہیں ان سب کے کنبہ, قبیلہ, رشتہ دار, وہ سب وہاں رہتے ہیں. میرا خاندان بھی وہیں رہتا ہے, میرے بچے, یہاں تک کہ بھائی وغیرہ اور ماں بھی. اور میں اصل میں قریشی نہیں ہوں, میں ان کا حلیف ہوں. کہیں اور سے آ کر وہاں ان لوگوں کے ساتھ تحالف کر کے میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں. تو اب میں یہ چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں, کوئی احسان کر جاؤں ان کفاران قریش پر, سرداران قریش پر, کہ وہ اس کی وجہ سے میرے بچوں کی حفاظت کریں, میرے خاندان کی حفاظت کریں. باقی جتنے بھی یہاں قریشی ہیں, مہاجرین ہیں, ان کے خاندان کے قبیلے موجود ہیں, وہ وہاں کے اصلی رہنے والے ہیں, تو وہ تو ان کی حفاظت کریں گے, میرا کون حفاظت کرے گا؟ میں نے صرف اس لیے کیا, اللہ کے رسول میں مرتد نہیں ہوا, میں کافر نہیں ہوں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اتار دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا, یہ بدر میں شریک ہوا تھا, اور بدر میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم, تمہاری مرضی, تم جو مرضی آئے کرو, میں تم کو معاف کر چکا. اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا, صدقکم, انہوں نے تم سے صحیح کہا ہے. یہ اس سورت کے نازل ہونے کا محرک تھا, سبب تھا, اس وجہ سے یہ سورت نازل ہوئی.